أصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم۔ درود پاک کا ورد کرتے پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، کہ بے شک میں بہت مغفرت کرنے والا ہوں، بہت بخشنے والا ہوں اپنے اس بندے کو جو توبہ کرے، جس نے توبہ کی پھر ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔ توبہ کیا، ایمان لایا، نیک عمل کیا اور پھر اسی نیک عمل پر یعنی ہدایت پر رہا مرتے دم تک۔ اللہ فرماتا ہے انی لغفار، میں بہت بخشنے والا ہوں۔ آج بات کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے حوالے سے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے اس کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے جو اسی کی نافرمانی کرتے ہیں پھر اس کی توبہ کرتے ہیں۔ یہ وہی بندے ہیں جنہیں ہم بہت گرا ہوا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ بندے بہت ہی محبوب ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں۔ اور یہ چیزیں ہم انشاءاللہ العزیز احادیث قدسیہ کی زبانی سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو چاہتا ہے اور کس طرح ان کی مغفرت کی خواہش رکھتا ہے کہ بندہ جتنا ہو سکے میری بارگاہ میں آئے اور توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، قم الی امشی الیک، تو میری جانب آنے کے لیے کھڑا ہو جا، میں تیری جانب چل کر آؤں گا اللہ کی شان کے مطابق۔ وامشی الی احرول الیک، تو میری جانب چل کر آ، میں تیری جانب دوڑ کر آؤں گا۔ حدیث قدسی ہے اللہ کی شان کے مطابق۔ آگے فرماتا ہے یبن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، اے آدم کے بیٹے اگر تو نے میرا ذکر کیا، مجھے یاد کیا تو میں بھی تجھے یاد کروں گا۔ وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، اور اگر تو مجھے بھول گیا تب بھی میں تجھے یاد کروں گا۔ اور یقیناً وہ یاد ہی تو کرتا ہے کہ اتنی نافرمانی کر رہے ہیں لیکن کبھی راشن مس نہیں ہوا ہے، کبھی پگار مس نہیں ہوئی ہے، کبھی سانسیں مس نہیں ہوئی ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اگر تو بھول گیا تب بھی میں تجھے یاد کروں گا۔ آگے فرمایا فَإِذَا أَطَعْتَنِي فَاذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ مَحَلَّ تُوَالِينِي أُوَالِيكَ وَتُصَافِينِي أُصَافِيكَ، اب جب تو نے میری اطاعت کر لی ہے تو اب جہاں چاہے دل جا، جہاں دل چاہے تو چلا جا۔ اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں تجھ سے محبت کروں گا چاہے تو کہیں بھی ہو، اور اگر تم مجھ سے خالص محبت کرتا ہے تو میں بھی تجھ سے خالص محبت کروں گا، تو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ اور آگے فرماتا ہے وَتُعْرِضُ عَنِّي وَأَنَا مُقْبِلٌ عَلَيْكَ، اور اگر تو مجھ سے منہ پھیر لے تب بھی میری رحمت تیری طرف متوجہ ہوگی۔ اگر تو مجھ سے منہ پھیر لے تب بھی میری رحمت تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گی، کیونکہ تو میرا وہ بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے۔ ہم سمجھتے کہ گناہ ہو گیا اب میں کیا کروں، اب میں مسجد میں نہیں آؤں گا، اب میں نیک اعمال نہیں کروں گا۔ امید نہیں ہارنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید سے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، یہ اللہ کی پسند ہے۔ آگے فرمایا، یاد دلایا اپنا احسان، من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، اے میرے بندے جس وقت تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تجھے غذا کس نے پہنچائی؟
اس وقت تجھے غذا کس نے پہنچائی؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا حتی انفذت ارادتی فیک، میں تیرے لیے تدبیر کرتا رہا، جب تو تیری ماں کے پیٹ میں تھا میں تیرے لیے تدبیریں کرتا رہا، اور پھر میں نے اپنے ارادے کو نافذ کیا تیرے حق میں، اور پھر میں نے تجھے پیدا کیا۔ یعنی ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو اسے بھی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ جب میں نے تجھے پیدا کر دیا، فلما اخرجتک الی الدنیا، اور جب میں نے تجھے دنیا میں لایا، جب میں نے تجھے دنیا میں لایا، اکثرت المعاصی، تو نے گناہوں کی بھرمار کر دی، تو نے کثرت سے گناہ کیے، کثرت سے نافرمانی کی۔ اب آگے دیکھیے یہ جملہ اگر بندہ مومن ہے تو سننے کے بعد اس کا دل دہل جائے گا، اور اگر وہ تو گناہ کرے بھی، کیونکہ بندہ ہے گناہ تو کرے گا ہی، تب بھی وہ اس چیز کو دیکھ کر، اس کلمے کو، اس جملے کو دیکھ کر وہ توبہ کرے گا اور آنسو بھی بہائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ما ہاکذا جزاء من احسن الیک، اے میرے بندے کیا یہ بدلہ ہے اس کا جس نے تجھ پر احسان کیا؟ جب تجھے کوئی نہیں جانتا تھا، تو ماں کے پیٹ میں تھا، میں نے اس وقت غذا دی، اب اس کا بدلہ یہ ہے جب میں نے تجھے پیدا کر دیا تو میری نافرمانی کرتا پھرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ آگے فرمایا یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت علی ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے اگر تو نے مجھے پکارا، میری بارگاہ میں دعا کی اور مجھ سے التجا کی، تو میں تیرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہے۔ تجھے لگتے ہیں تیرے گناہ بہت بڑے، میرے نزدیک کچھ نہیں ہے، وہ میں معاف کر دوں گا۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ جائے، زمین کی سطح سے لے کے آسمان تک پہنچ جائے، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اس کے بعد تو اپنے ان گناہوں سے توبہ کرے، میری بارگاہ میں مغفرت طلب کرے، تب بھی میں تجھے معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی چیز کی پرواہ نہیں۔ آگے فرمایا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی، اے آدم کے بیٹے اگر زمین بھر، زمین میں جتنے گناہ سمائے جا سکتے ہیں اتنے گناہ تو کر لے، اور یہ گناہ لے کر میری بارگاہ میں آئے مجھ سے ملاقات کرنے، شرط ایک ہے لا تشرک بی شیئا، کسی کو تو میری ذات میں شریک نہ کرتا ہو، کر لے جو گناہ کرنے ہیں، اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ تیری نفس اگر تجھ پر حاوی ہو گئی اور تجھ سے گناہ ہو گئے تو ہو جانے دے، لیکن ایک گناہ چھوڑ کر، یعنی شرک، میری ذات میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اگر تو نے ایسا کیا ہے اور زمین بھر گناہ لایا ہے، فرماتا ہے لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں جتنی تیرے گناہ ہے اتنی ہی مقدار میں اپنی مغفرت تجھے دے دوں گا، اتنی ہی مقدار میں مغفرت تجھے عطا کر دوں گا۔ یہ حدیث پڑھیے، اسے سنیے اور دل کو ٹھنڈا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان بندوں کے لیے جو توبہ کرنے میں شرماتے ہیں یا جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، اللہ فرماتا ہے ما غضبت علی احد غضبی علی عبد اتی معصیہ فتعاظمها فی جنب عفوی، میں کسی بھی بندے پہ اتنا غضبناک نہیں ہوا سوائے اس بندے کر جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری نافرمانی کی اور پھر اپنے گناہ کو میری معافی سے بڑا سمجھا۔ مجھے اس بندے پہ سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، غضب آتا ہے، جس نے اپنے گناہ کو میری معافی سے بڑا سمجھا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری گناہ بہت ہے، میرا رب کیسے معاف کرے گا، اسی لیے وہ توبہ نہیں کرتا ہے۔ مجھے اس پہ سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، کسی بندے پہ اتنا غضبناک نہیں ہوتا ہوں۔ اور آگے فرماتا ہے لو کنت معجلا العقوبہ، اور اگر میں جلدی سزا دینے والا ہوتا کہ بندہ نے گناہ کیا اور فوراً سزا دے، اگر میری ایسی عادت ہوتی لعجلتها للقانتین من رحمتی، تو میں ضرور ان لوگوں کو، میرے ان بندوں کو جو میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، ان کو اپنے گناہ کی جلد سزا دیتا۔
جیسے ہی گناہ کرتے فوراً سزا دے دیتا، کیونکہ وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے۔ تو اگر ہم آج تکلیفوں میں ہیں، اللہ کے غضب کا شکار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ٹٹول لیں اپنے ایمان کو، کہیں ہم اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو نہیں ہو گئے ہیں۔ اور یہی نا امیدی ہمیں مسجدوں سے دور تو نہیں کرتی، مدارس سے دور نہیں کرتی، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت سے دور کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور اللہ کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے سوائے گمراہ کے؟ اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہو سکتا ہے جو گمراہ ہو، جو راہ بھٹک گیا ہو، ورنہ جو ہدایت پر ہے وہ کبھی بھی اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں سمجھے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کتنے بھی گناہ کیے میرا رب معاف کر دے گا، لیکن شرط ہے کہ یہ مذاق نہ بنائے کہ میں گناہ اس نیت سے کروں کہ پھر توبہ کر لوں گا، اس چیز کا مذاق نہ بنائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے توبہ کا منتظر ہے اور تم اس سے مذاق کرنا چاہتے ہو۔ تمہارے دل کی باتوں کو جاننے والا ہے، جو تمہارے وساوس پیدا ہوتے ہیں دلوں میں اس کو جانتا ہے، اب تم اس سے بھی مکاری کرنا چاہتے ہو، تو یہ چیز بالکل کھیل ہے اللہ کی بارگاہ میں، وقت کا ضیاع ہے۔ آگے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہ کرنے والے بندے جو گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں ان کو زیادہ پسند کرتا ہے بنسبت ان کے جو گناہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ جی والذی نفسی بیدہ، حضور فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے دستے قدرت نے میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون، فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرو، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری جگہ ان قوم کو لے کر آ جائے گا، ان بندوں کو لے آ جائے گا جو گناہ کریں گے، جو گناہ کریں گے، فیستغفرون اللہ، پھر اللہ کی مغفرت چاہیں گے، فیغفر لہم، پھر اللہ ان کو مغفرت فرما دے گا۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے گناہ کریں، اس حدیث سے یہی محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث سے یہ فرماتا ہے کہ وہ بندے جو صرف عبادت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، صوم و صلات کی پابندی کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے دل میں ریاکاری آنا شروع ہو جاتی ہے، ریاکاری شروع ہو جاتی ہے۔ شارحین حدیث اس کی شرح فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے اندر ریاکاری شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میری نمازی قضا نہیں ہو رہی ہے، میری نماز روزے ہی نہیں چھوٹے ہیں، تو اب اس کے دل میں ریاکاری ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ دعا بھی کرے گا تو یہ سوچے گا مجھے دعاؤں کی ضرورت کیا ہے جب میں نیک ہوں، جب میں نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں ہے تو اب مجھے دعاؤں میں رکت لانے کی ضرورت کیا ہے، آنسو بہانے کی ضرورت کیا ہے۔ اور دوسری سب سے خطرناک چیز اس کے لیے یہ ہوگی کہ وہ اپنے ان دوستوں کو دیکھے گا جو کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں یا کبھی گناہ کرتے ہیں، تو یہ سوچے گا کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، یہ گناہ گار ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث میں سمجھانا چاہا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہ جو لوگ گناہ نہیں کرتے ہیں ڈر ہے کہ وہ عجب کا شکار ہو جائے، ریاکاری کا شکار ہو جائے اور پوری کائنات کو گناہ گار سمجھے سوائے اپنے۔ اسی لیے ان بندوں کو پسند فرماتا ہے جو گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں، کیونکہ جو گناہ کرے گا ہی نہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ توبہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیک اور صالح ہیں، لیکن کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ توبہ کرے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہی کیا ہے، اور جب آپ ان سے یہ کہے کہ تم اللہ سے توبہ کر رہے ہو، اس میں کیا مضرت ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ابھی نہیں کروں گا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں ذلیل اور چھوٹا نہ ہونا چاہے اس کی عبادتیں کیا کا فائدے کی؟ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہونا اسے بہت پسند ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہوگا اسے بہت پسند ہے۔ اور ذلیل کون ہے؟
جو توبہ کرے. اور توبہ کون کرتا ہے؟ جو گناہ کرے. تو وہ بندے جو گناہ کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں